السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 سے لے کے 102 تک۔ تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 سے 102 تک ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیہاتی لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی کہ کچھ ایک تو منافقت میں بڑے سخت ہیں اور علم سے دور ہیں، ان کا مزاج بہت سخت ہے، اور دوسری آیت میں آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ سچے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی بات کو آگے کنٹینیو کیا کہ کن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت میں ہیں یا اللہ ان کو رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ایسے لوگ ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے اولین جو پہلے اسلام لانے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، وہ بھی اللہ کی خاص رحمت کے مستحق ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہیں۔ سابقون الاولون والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی، احسان اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے پیروی کی۔ اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے جنات، باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، آبادن، خالدین کا معنی بھی ہمیشہ ہے، آبادن ڈبل آ گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو سابقون الاولون مہاجرین میں سے ہیں، دوسرے سابقون الاولون انصار میں سے، اور تیسرے جو ان کی پیروی کریں گے۔ اب سابقون الاولون جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کی وضاحت ہے، اس کی تعریف میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ سابقون الاولون ہیں، بعض کہتے ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینے میں بھی ہجرت کی، ڈبل ہجرت کی، وہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں بیعت رضوان میں جنہوں نے شرکت کی وہ السابقون الاولون ہیں۔ امام شوکانی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے کہا یہ سارے ہی شامل ہیں، بدر والے بھی شامل ہیں، وہ بیعت رضوان والے بھی شامل ہیں، حبشہ کی طرف بیعت کرنے والے بھی شامل ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ چاہے انصار میں سے تھے یا پھر وہ مہاجرین میں سے تھے، سارے لوگ، یہ دونوں گروہ مراد ہیں۔ اور تیسرا وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے، اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ پیروی کرنے والوں سے کیا مراد ہیں؟ تابعی، اسی وجہ سے ان کا نام تابعی پڑا ہے۔ تابعین کو تابع یا تبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگنا، پیروی کرنا، تو تابعی پیروی کرنے والا، تابعین پیروی کرنے والے، جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اس سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں تابعی مراد ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، اس سے سارے لوگ مراد ہیں۔ قیامت والے دن تک کے لیے جو بھی صحابہ کرام سے محبت رکھیں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو وہ اس آیت کا مصداق ہیں، اس آیت کا حصہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرنا اس آیت سے بھی نکلتا ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ مثلا حدیث خلاف ہے، قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، تو پھر واضح جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ محرم الحرام جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام میں
عشرہ مبشرہ صحابین جو ہیں، اسی طرح جو اولین ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، ان کے اوپر طعن و تشنیع بڑا کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس چیز کے مصداق ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہہ دیا، اور ایک جگہ پہ نہیں کہا رضی اللہ عنہ، 3 جگہ پہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جو لغزشیں تھیں اللہ نے ان کی معاف فرما دی، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث کرنے والے؟ سادہ سی بات ہے، صحابہ کرام سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو نہیں کرتے محبت صحابہ کرام سے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ تو یہ بڑی واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تابعین میں سے بنائے۔ تابعین سے مراد وہ تابعین نہیں جنہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، ایمان کی حالت میں تابعی بن گئے۔ تابعین پیروی کرنے والے۔ تو اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ جو قیامت والے دن تک کے لیے تابعین ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کا مصداق ہیں۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ اب منافقین کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک منافقین جو تھے وہ مدینے میں رہنے والے ہیں، اور ایک منافقین جو ارد گرد دیہاتوں میں رہنے والے ہیں۔ دوبارہ ان کی بات کی جا رہی ہے۔ منافقون وہ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اہل مدینہ میں سے بھی ماردو علی النفاق۔ ماردو امرد سے ہے، مرد کا معنی ہوتا ہے تنہا ہونا۔ امرد ایسے بچے کو کہتے ہیں جس کے منہ کے اوپر داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوتی۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خالص کر لیا ہے اپنے آپ کو نفاق پر، نفاق کے ساتھ یہ خالص ہو گئے ہیں، صرف ان میں منافقت رہ گئی ہے، ایمان نامی کوئی چیز بچی نہیں ان میں، خالصتاً منافق ہیں۔ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ تو ڈبل عذاب سے مراد بعض کہتے ہیں کہ اس سے آخرت ہی مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دنیا مراد ہے، کیونکہ اللہ نے کہا پہلے ان کو ڈبل عذاب دنیا میں ہوگا اور پھر ڈبل عذاب ان کو جب اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے پھر عذاب عظیم ہوگا۔ تو ڈبل عذاب کیسے ہے؟ انسان کے لیے یہ بہت کافی ہوتا ہے اس کو منافق کہا جائے کہ تو دوگلا پالیسی اختیار کرتا ہے، یہ بھی عذاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو جب انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، آگے بات آ رہی ہے ان کی، تو اس کو ڈھایا گیا، تو ظاہری بات دنیا میں بھی ان کو سزائیں دی گئیں، تو یہ بھی اس سے مراد ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور آخری وہ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک سے جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جا سکے۔ کعب بن مالک تھے، حلال بن امیہ تھے، اور اللہ آپ کا بھلا فرمائے تیسرا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ کعب بن مالک، مرارہ نام تھا ایک کا، اصل میں مکہ، ان کی جو وہ ایک بنایا جاتا ہے نا مکہ، میم سے مرارہ، کاف سے کعب، اور ہے سے حلال بن امیہ، کو مجھے ذہن سے باہر نکل رہا ہے۔ جو 3 صحابی تھے جو سچے تھے یعنی منافق نہیں تھے، پھر ان کو سزا بھی دی گئی، آگے ان کی بھی بات آ رہی ہے۔ تو خالطوا عملا صالحا، ان کے اعمال جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، نیک بھی ہیں، گناہ بھی ہے۔ گناہ ان کا کیا تھا کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، یہ ان کا گناہ تھا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے نا امید کی، تو پھر یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے کہ یقینی طور پہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشمول حسنین، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ، اور باقی سارے صحابہ کرام، ان سے محبت کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔